बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की तख्लीक से हक़ और बातिल, सच और झूठ, नेक और बद, सालिह और तालिया का आमना सामना। कहीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सामने नमरूद, तो कहीं मूसा कलीमुल्लाह और सामने फ़िरौन। तारीख़ आगे बढ़े तो मक्का में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सामने अबू जहल, और आगे बढ़ें तो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैदान करबला में सामने यजीद और शिमर। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी और अहले बैत की कुर्बानी पेश करके नाना के दीन का बोलबाला किया। तारीख़ की सेज पर बड़े बड़े जालिम किरदार नमूदार हुए। सन 60 हिजरी एक जालिम बादशाह ने इस सदा को बुलंद किया कि कोई दीन नहीं, कोई रसूल नहीं और ना कोई वही आई थी। ताकत और दौलत के सामने पूरी दुनिया खामोश रही, किसी ने कुछ ना कहा। बस ये फ़ातिमा ज़हरा और शेर हुदा हज़रत अली का बेटा और नवासा रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे, जिन्होंने कहा, ए यजीद, तू झूठा है। मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और ये कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ है ताकि इंसान इससे हदायत पाएँ। तो यजीद ने कहा, तू मुझे नहीं जानता, मेरे पास तलवार है, दौलत है, हुकूमत है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मेरे पास सब्र है, शराफत सदाकत है। रात की तारीकी में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नाना के रोज़े पर आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं, ए मेरे नवासे, इसी दिन के लिए तुम्हारी परवरिश की, इस्लाम के लिए कुर्बान होना और दीन खुदा के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना, अपने खून से इस्लाम की सदाकत को बयान करना, अपने सर को तन से जुदा करके नौके नेज़ा पे सवार करके सबको कुरान की तिलावत सुनाना, ताकि रोज़े महशर तक कोई यजीद ये ना कह सके कि तुम्हारा नाना झूठा था। बस ये कहना था। इमाम हुसैन अपने बहनों बेटों यानी अपने अहलो इयाल को लेकर मक्के से करबला की तरफ रवाना हो गए। फ़ौज यजीद ने चारों तरफ से हुसैन को घेर लिया, 3 दिन से पानी बंद कर दिया। मौला हुसैन सब्र करते रहे। शब आशूर अपने तमाम चाहने वालों को एक हैमे में बुलाया और कहा, ए मेरे जान निसारो, बाहर ये जो फ़ौज खड़ी है ये मेरे नाना के दीन की दुश्मन है, मेरे बाबा की दुश्मन है। तुम सब के लिए हुज्जत तमाम करता हूँ। तुम लोग जाना चाहते हो तो वापस चले जाओ, तुम लोगों को जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। ये जो फ़ौज बाहर खड़ी है इसको मेरा खून चाहिए, मेरा सर चाहिए। मुझे दुश्मनों से सख्त मुकाबला दरपेश होगा। मैं तुम सबको इजाज़त देता हूँ कि तुम सब चले जाओ, तुम पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। रात आ गई है, इसमें तुम सब जा सकते हो। तुम में से हर शख्स मेरे अहले बैत में जिस किसी का हाथ पकड़ के जाना चाहे वो जा सकता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये इसलिए कहा कि किसी को शर्मिंदगी का सामना ना हो। रात की तारीकी में तुम सब मुंतशिर हो जाओ, मुझे इन दुश्मनों के साथ तन्हा छोड़ दो, ये मेरे सिवा और किसी को नहीं चाहते। सब मौला हुसैन को हसरत की निगाह से देखते रहे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, शायद तुमको आंखों की शर्म ने रोके रखा है। आपने कहा, अब्बास चिराग बुझा दो, जाओ, तुम में सब में जो जाना चाहता है तुम सब चले जाओ, तुम सबको मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ। कुछ देर बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जैसे ही चिराग जलाया तो देखते हैं कि सब के सब अपनी गर्दन पर तलवार रख कर कहते हैं कि ए मौला हुसैन, हम छोड़कर कैसे जाएंगे? हम लोगों को जन्नत की लालच नहीं। जब रोज़े क़यामत आपके नाना और आपकी वालिदा बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछेंगी तो हम उनको क्या जवाब देंगे? आपके नाना पूछेंगे, मेरे नवासे को क्यों छोड़ा? अम्मा फ़ातिमा को क्या जवाब देंगे कि हम उनके बेटे को तलवारों के बीच में अकेला छोड़ कर आए थे? हम उनको क्या जवाब देंगे? हमको आपके कदमों पर जान निसार करनी है। बस जब 10 मुहर्रम का सूरज तलू हुआ, इमाम हुसैन ने कहा, अकबर अज़ान दो। अली अकबर अलैहिस्सलाम की अज़ान से करबला गूंज उठा और यजीद की फ़ौज ने
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ ایک ایک امام حسین پر قربان ہوتا چلا گیا۔ کبھی حر کا لاشا آیا، کبھی اونا محمد کے لاشے آئے، تو کبھی حبیب ابن مداحر کا، تو کبھی قاسم کے ٹکڑے ملتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے امام حسین اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ اپنے نانا کی رحلت کے بعد بارہا حضرت علی سے کہتے تھے کہ بابا مجھے نانا کی بہت یاد آتی ہے، تو حضرت علی نے کہا کہ نماز میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا کرو تمہیں ہم شکل پیغمبر عطا کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے علی اکبر عطا کیے۔ جب نانا کی بہت یاد آتی تو علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتے۔ جب علی اکبر نے کہا بابا مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہو جاؤں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا اکبر اللہ کے دین پر قربان ہو جا۔ بس جیسے ہی گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں تو امام حسین علی اکبر کے پاس آتے ہیں، تو مولا حسین اپنے جوان 18 سالہ بیٹے کو دیکھتے ہیں۔ علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا میرے سینے میں بہت درد ہو رہی ہے۔ آپ سینے سے ہاتھ ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک برچھی علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہے، تو حسین کریمین نے ہاتھوں سے برچھی کو پکڑا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے دادا ابراہیم، جب آپ قربانی دے رہے تھے تو آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، دیکھو میرے دادا ابراہیم میں نے کس طرح قربانی دی۔ جیسے ہی برچھی مولا حسین نے نکالی تو علی اکبر تڑپنے لگا اور کلیجہ بھی برچھی کے ساتھ حسین کریمین کے ہاتھ میں آ گیا۔ امام حسین خون اکبر کو لیے کہتے ہیں اے اللہ تیرے اسلام کے لیے میں نے اکبر بھی قربان کر دیا، اس کو قبول کرنا، اور آ کر اپنی آخری حجت تمام کرتے ہیں اور فوج یزید کے سامنے کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی اسے پوری دنیا میں میرے جیسا غریب حسین کی مدد کرنے والا؟ ان لوگوں کے ضمیر سوئے ہوئے تھے، لیکن 6 ماہ کا علی اصغر کہتا ہے کہ مجھے بھی میدان میں لے چلو، میں بھی اپنے بابا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر قربان ہوں گا۔ بی بی رباب نے علی اصغر مولا حسین کریمین کو دیا اور کہا اے میرے آقا یہ سوتا نہیں، اسے پانی پلا دو۔ حضرت حسین علی اصغر کو گود میں لے کر میدان کربلا میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، تمہاری جنگ میرے نانا کے دین سے ہے، تمہیں نفرت ہے تو میرے بابا علی سے، مجھ سے ہے۔ اس 6 ماہ کے بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ 3 دن سے پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، بس چند قطرے پانی پلا دو۔ کسی ظالم نے کہا اگر یہ خود پانی مانگے گا تو ہم اسے پانی پلائیں گے۔ جیسے ہی امام حسین نے کہا اصغر پانی مانگو، یہ سننا تھا تو عمر بن سعد نے کہا حرملہ جلدی اصغر کا نشانہ لے، جلدی سے اصغر کا نشانہ لے لے اور تیر سے اس کا کام تمام کر دے۔ یہ تو آل رسول ہے اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ اصغر آج پانی مانگ لے گا، اور اگر اصغر کی معصوم آواز فوج یزید تک پہنچی تو یہ سب لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ بس تیر سے معصوم اصغر کا نشانہ لیا گیا، اس تیر سے جس سے جانوروں کا شکار کرتے تھے، جس سے 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کا نشانہ لیا گیا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں، ایک نوک علی اصغر کے کان میں لگی، ایک گلے پہ لگی اور ایک کمر پر لگی۔ تیر اتنا بھاری تھا کہ جہاں جہاں تیر جا رہا تھا وہاں وہاں علی اصغر جا رہا تھا۔ تیر اتنا بھاری تھا کہ علی اصغر کو چیر کر مولا حسین کریمین کے بازو پر جا لگا۔ امام حسین نے جیسے ہی علی اصغر کو دیکھا، تاریخ نے لکھا ہے کچھ نکلا خون کچھ ماں کا دودھ، معصوم علی اصغر کے جسم سے نکلا۔ امام حسین کریمین نے معصوم علی اصغر کا خون آسمان پر پھینکنا چاہا تو آسمان رو پڑا، زمین پر پھینکنا چاہا تو زمین کانپ اٹھی اور تڑپنے لگی۔ امام حسین کریمین نے خون اپنے چہرے پر مل لیا اور کہا روز محشر اپنے نانا کو دکھاؤں گا، نانا
آپ کے دین کی خاطر میں نے علی اصغر کی قربانی کس طرح دی۔ امام حسین کریمین کے سب جانثار شہید ہو گئے، امام حسین تنہا رہ گئے۔ بس اب وہ وقت آ گیا تھا جب امام حسین خیموں کی طرف بڑھتے ہیں اور بیبیوں کو آخری سلام پیش کرتے ہیں۔ پھر امام سجاد کے خیمے کی طرف بڑھے۔ امام سجاد بستر علالت پر ہیں، بہت تیز بخار ہے، اور ان کے خیمے کے باہر جا کر کہتے ہیں کہ سجاد میرا آخری سلام قبول کرو۔ امام سجاد آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ نہ بھائی اکبر ہے اور نہ چچا عباس۔ وہ پوچھتے ہیں ہمارے لوگ کہاں ہیں؟ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ صبح سے لے کر اب تک اپنے شہیدوں کے خون اپنے ہاتھوں پر لگائے بیٹھا ہوں۔ امام سجاد سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا جان مجھے اجازت دیں۔ امام حسین کہتے ہیں کہ تمہارا امتحان میری شہادت کے بعد شروع ہوگا، تجھے اپنی بہن اور ماؤں کے ساتھ قیدی بنایا جائے گا۔ امام حسین الوداع کہہ کر میدان میں آتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں۔ جو بھی علی کے شیر کے سامنے آتا ہے جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ یزید فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ علی کا بیٹا ہے، رسول اللہ کا نواسا ہے، یہ عباس کا بھائی ہے، اس سے تو کوئی جیت نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگے کہ امام حسین پر تیر چلاؤ، پتھراؤ کرو تاکہ وہ زخمی ہو جائیں۔ امام حسین گھوڑے کی زین سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ بس تیروں سے برسات ہوئی نبی کے نواسے پر، فاطمہ کے لاڈلے پر۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا تیروں کی برسات سے زمین پر آیا تو نہ وہ زمین پر تھا نہ زین پر تھا، تیروں کے مسلے پر تھا۔ عمر بن سعد نے کہا حسین کا سر کاٹو۔ جب بھی کوئی سر کاٹنے جاتا تو امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آ جاتا تو وہ روتا ہوا پلٹ جاتا۔ تو بس شمر قریب آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا۔ وہ گردن پر چھری رکھتا ہے، جیسے ہی چھری چلانا شروع کرتا ہے تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب مبارک ہلتے دیکھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید امام حسین بد دعا دے رہے ہیں۔ وہ قریب آ کر سننے لگتا ہے تو کیا سنتا ہے کہ امام حسین فرماتے ہیں اے اللہ میری قربانی قبول کرنا، اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے مجھے اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ امام حسین کے خون کے ایک ایک قطرے نے قیامت تک اس صدا کو بلند کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ ان کے رسول ہیں۔ بعد حسین خیام کو آگ لگا دی گئی، عورتوں کو قیدی بنایا گیا، بازاروں میں پھرایا گیا، پتھراؤ کیا گیا اور امام حسین کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر سوار ہو کر بھی تلاوت قرآن سناتا گیا اور دنیا کو بتاتا گیا کہ دین حق کیا ہے۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی تاریخی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے انبر وائس۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔